أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جو بھی حکمت دیا جائے تو یقیناً وہ خیر کثیر دیا گیا، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت نہیں پکڑتا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حکمت عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو، جس کو چاہے وہ بخش دیتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جس کو حکمت عطا فرما دی گئی ایسے سمجھو کہ اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں اپنے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے چند فرمودات آپ سامعین کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکمت کیا ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا گیا ہے، اور بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب اس حکمت کے حوالے سے اپنی تالیفات میں، اپنے فرمودات میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ براہین احمدیہ چہارم حصص روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 533 534 حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی ہے۔ یعنی حکمت خیر کثیر پر مشتمل ہے، اور جس نے حکمت پائی اس نے خیر کثیر کو پا لیا۔ سو یہ علوم و معارف جو دوسرے لفظوں میں حکمت کے نام سے موسوم ہیں، یہ خیر کثیر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بحر محیط کے رنگ میں ہیں، جو کلام الہی کے تابعین کو دیے جاتے ہیں،
اور ان کے فکر اور نظر میں ایک ایسی برکت رکھی جاتی ہے جو اعلیٰ درجہ کے حقائق حقہ ان کے نفس آئینہ صفت پر منعکس ہوتے رہتے ہیں، اور کامل صداقتیں ان پر منکشف ہوتی رہتی ہیں، اور تائیدات الہیہ ہر یک تحقیق اور تدقیق کے وقت کچھ ایسا سامان ان کے لیے میسر کر دیتی ہیں جس سے بیان ان کا ادھورا اور ناقص نہیں رہتا اور نہ کچھ غلطی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب سرما چشم آریہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 192 پر فرماتے ہیں، یعنی خدائے تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ پس دیکھنا چاہیے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو کس قدر علم و حکمت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ تیسرا ان کا بیان بھی سن لیجیے، ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 441 442۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آسمانی مال جو خدائے تعالیٰ کے خاص بندوں کو ملتا ہے، جس کو وہ دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، دنیا کا درہم و دینار نہیں بلکہ حکمت و معرفت ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ خیر مال کو کہتے ہیں، سو پاک مال حکمت ہی ہے، جس کی طرف حدیث نبوی میں بھی اشارہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ هو المعطی۔ یہی مال ہے جو مسیح موعود کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 93 پر لکھتے ہیں، اسی آیت کے حوالہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جگہ حکمت سے مراد علم قرآن ہے، سو ایسے لوگ وحی خاص کے ذریعہ سے علم اور بصیرت کے راہ سے مطلع کیے جاتے ہیں، اور صحیح اور موضوع میں اس خاص طور کے قاعدہ سے تمیز کر لیتے ہیں، گو عوام اور علماء ظواہر کو اس کی طرف راہ نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام الحکم جلد 4 صفحہ نمبر 27 مورخہ 23 جولائی 1900 صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کا نام مال رکھا ہے اور حکمت کا نام بھی مال رکھا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ مفسر لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں مالن کثیرا، لغت میں خیر کے معنی مال کے لکھے ہیں، اور ایک اور حدیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی دعوت کی اور ہر ایک قسم کا کھانا پکایا، تو بعض کھانا کھانے کے لیے آئے، انہوں نے کھانا کھا کر حظ اٹھایا، اور بعض نے اس دعوت سے انکار کیا، وہ بے نصیب رہے۔ اب دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلاؤ اور قورمہ وغیرہ پکایا تھا یا روحانی کھانے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء اکثر روحانی امور کو طرح طرح کے پیراؤں میں بیان فرمایا کرتے ہیں، اور نفسانی آدمی ان کو جسمانی امور کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ مسیح آ کر درہم و دینار بہت سے تقسیم کرے گا کہ علماء وغیرہ کے گھر سونے چاندی سے بھر جائیں گے، لیکن اس کا کہاں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانی طور پر بھوکے پیاسے ہوں گے ان کی اسی طور سے پوری حاجت براری کرے گا۔ پس اگر یہ تذکرہ کسی اور جگہ نہیں تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ وہی تذکرہ ہے جو استعارہ کے رنگ پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتی ہیں، رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 کی بات ہے، صفحہ 146 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، علوم ہیں ہی کیا، خاص الاشیاء ہی کا تو نام ہے۔ سیارہ ستارہ نباتات کی تاثیریں اگر نہ رکھتا
تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم پر ایمان لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد خاص الاشیاء ہے۔ اس سے یہ غرض ہے کہ ہم حکمت سیکھیں۔ علوم کا نام حکمت بھی رکھا ہے، چنانچہ فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام صاحب الحکم جلد 5 نمبر 29 مورخہ 10 اگست 1901 صفحہ 7 پر فرماتے ہیں، اسی آیت کے حوالہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خیر کہا ہے، چنانچہ فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا۔ پس قرآن شریف معارف اور علوم کے مال کا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآنی معارف اور علوم کا نام بھی مال رکھا ہے۔ دنیا کی برکتیں بھی اسی کے ساتھ آتی ہیں۔ اس طرح مرزا غلام احمد علیہ السلام الحکم جلد 7 نمبر 9 مورخہ 10 مارچ 1903 صفحہ 8 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جسے نصیحت کرنی ہو اسے زبان سے کرو، ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ ایک پرایا میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا دیتی ہے اور دوسرے پرایا میں دوست بنا دیتی ہے۔ پس جادلہم باللتی ہی احسن کے موافق اپنا عمل درآمد رکھو۔ اسی طرز کلام ہی کا نام خدا نے حکمت رکھا ہے، چنانچہ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء۔ یہ تو چند اقتباسات تھے جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے 270 اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے فرمائے ہوئے ہیں۔ تو اب میں چند باتیں سامعین کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ 2500 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ سقراط کو عام طور پر دنیا فلسفہ میں ایک مفکر، ایک فلسفی کے طور پر پڑھا جاتا ہے، جبکہ دراصل وہ ایتھنز کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل تھا۔ مفکر بھی تھا، مرسل بھی تھا۔ جتنے بھی خدا تعالیٰ کے نبی مرسل دنیا میں تشریف لائے وہ سارے اپنے اپنے وقت کے مفکر بھی ہوتے ہیں، فلسفی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم و معرفت کا خزانہ انہیں عنایت فرماتا ہے بذریعہ وحی اور الہام۔ تو اپنے وقت کے مرسل بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے وقت کے فلسفی بھی ہوتے ہیں، مفکر بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سقراط جو تھا اپنے وقت کا، یعنی 2500 سال پہلے کی باتیں ہیں، اپنے وقت کا نہ صرف مفکر تھا ایتھنز کے لوگوں کے لیے، بلکہ وہ ایک رسول بھی تھا ان کے لیے، اللہ کی طرف سے وہ مبعوث ہوا تھا۔ یہ بڑی تفصیل کی باتیں ہیں جو اس عاجز نے اپنا جو ڈیوائن تھیری ہے ورچوئس گاڈ، خاک صاحب نے اس میں ان باتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سقراط اپنے زمانے کا یعنی ایتھنز کے لوگوں کے لیے مرسل تھا۔ یہ قطعی طور پر قرآن کریم میں جو دلائل ہیں مرسلوں کے، ان کی روشنی میں میں نے یہ باتیں دنیا کے آگے ثابت کر کے دکھائی ہیں۔ تو اس کے یعنی اس کا ایک شاگرد دو اس کے شاگرد تھے، ایک تو زینوفان تھا، وہ تو ایک فوجی تھا، تو اس کے شاگرد بن گیا سقراط کا۔ دوسرا پلاٹو ہے، اس کا بڑا مشہور نام ہے، دنیا فلسفہ میں پلاٹو کو بڑا پڑھا جاتا ہے۔ پلاٹو کا آگے ایک شاگرد تھا اسٹوٹل، تو وہ بھی ایک شعرا آفاق آدمی ہے، بڑا دنیا علم و حکمت میں فلسفہ کی دنیا میں بڑا مشہور ہے۔ بلکہ میں نے جہاں تک اسٹڈی کی ہے افلاطون کی اور ارسطو کی، تو واقعی ارسطو کو جب ہم پڑھتے ہیں تو فلسفہ جو ہے انتہائی عروج پر چلا جاتا ہے، عقل وہاں پر ساکت ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو لوگ جماعت احمدیہ میں یعنی مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں میں شوق رکھتے ہیں وہ فلسفہ پڑھیں، افلاطون کو بھی پڑھیں اور ارسطو کو بھی پڑھیں، کیونکہ فلسفہ نام ہی علم و حکمت کا ہے۔ تو یہ باتیں سقراط نے اپنی قوم کو بتائی تھیں، اور اس کا ایک بڑا مشہور تصور ہے، یعنی اس نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ نیکی علم ہے، ورچو از نالج، اور یہ ہزاروں سال سے دنیا علم و حکمت میں اس پر بحث ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ سقراط نے جو تصور پیش کیا تھا، یعنی اس کے جو فلسفہ تھا، اس کا
اعلیٰ ترین جو تصور تھا وہ نیکی کا تصور تھا. اس نے لوگوں کو بتایا اور یہ بھی بتا دیا. اتنا ہی یار میں سمجھتا ہوں، میں نے جو اسٹڈی کی ہے، کہ یہی مقدر تھا سقراط کے لیے کہ وہ اتنی بات ہی لوگوں کو بتاتا کہ نیکی علم ہے، ورچوئس نالج. بہرحال میں تو اپنی زندگی میں تھوڑا بہت سائنس کا طالب علم بھی رہا ہوں، پھر آگے سوشل سائنس میں چلا گیا. میں نے سیاست پڑھی ہے، پولیٹیکل سائنس کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں. تو بہرحال وہاں پر یہ خدا کی تقدیریں تھیں جو ہونی تھیں، اسی طرح ہونا تھا. اللہ نے اس عاجز کو معمور فرمانا تھا. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مجھے فلسفہ کی طرف لایا، اور سقراط کا یہ جو کانسیپٹ آف نالج ہے، یعنی ورچوئس نالج، یہ کوئی اخلاقی نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ علم ہے. اس نے اس زمانے میں فرما دیا تھا لوگوں کو کہ یہ نیکی علم ہے. تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مقصد سے جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے اس میں زیادہ باتیں نہیں بتا سکتا. تو وہاں سے بات شروع ہوئی. تو باہر ایک لمبی کہانی ہے، میں اس کا اپنے ذکر کر چکا ہوں اپنے خطبات میں، اپنے لیکچروں میں، اپنی کتابوں میں ذکر ہے کیسے کیسے یہ بات ہوئی. تو باہر میں ایک برٹش جو فلاسفر تھا اس کو میں نے بھی اسٹڈی کیا اور دیکھا. اس نے بڑا زبردست وہ آدمی تھا. باہر میں نہیں سمجھتا وہ کرسچین ہی تھا، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا، بڑا زبردست آدمی تھا. اس کی شرح آفاق کتاب آج بھی دنیا میں، پاکستان میں بھی ہر جگہ پر وہ پڑھائی جاتی ہے. اس کا نام ہے اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی. تو یہ اسٹیج صاحب ہیں، یہ پرنسٹن یونیورسٹی میں غالباً 30 سال سے زیادہ عرصہ فلسفہ کیا انہوں نے ٹیچنگ کی تھی، پڑھایا تھا. وہیں سے وہ ریٹائر ہوئے، وہیں پہ امریکہ میں فوت ہو گئے. بہرحال ان کی یہ کتاب جو ابھی میں نے ذکر کی ہے، اس کے صفحہ 149 پر ان کا ایک بڑا زبردست پروفیسر اسٹیج صاحب کا ایک بیان ہے. تو میں اس کو پڑھتا ہوں، تو سامعین سن لیں گے، اس کا ترجمہ میں کر دوں گا. یہ اسٹیج صاحب فرماتے ہیں: بٹ ایز فار ساکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچوئس نالج، اینڈ ایز نالج از جسٹ what can be imparted by teaching, it followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, thought Socrates, the precious piece of knowledge. آگے وہ فرماتے ہیں: which no philosopher has ever discovered, and which if it were only discovered could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. تو یہ اس کے بڑے زبردست الفاظ ہیں، اس نے لکھے تھے. یہ کتاب اس نے غالباً 1919 میں لکھی تھی. مجھے بھی اتفاق ہوا اس کتاب کو پڑھنے کا، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدا ہی یہاں سے ہوئی میری معموریت کی، یا میرے جو علم خدا نے مجھے دینا تھا، اس کا آغاز اسی کتاب سے پھر شروع ہو گیا. میں نے بھی یہ کتاب شروع میں پڑھی تھی. یہ جو الفاظ میں نے ابھی اس وقت پڑھے ہیں پروفیسر اسٹیج صاحب کے، وہ ان الفاظ جو ہیں ترجمہ اس طرح ہیں کہ وہ فرماتے ہیں: لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے. مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کی تصور کو جانتا ہو. نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا، اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے. تو یہ جو پروفیسر سے سب کے الفاظ ہیں، باہر یہ ان کی شرح آفاق کتاب ہے، کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی. دوستوں کو چاہیے جو شوق رکھتے ہیں علم و حکمت کا، فلسفہ کا یا خاکسار کا، یہ جو کتاب ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ جو کتاب ہے یہ ڈیوائن تھیری ہے اصل میں، یہ ورچوئس گاڈ، اور ابھی لندن سے شائع ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ امیزون میں بھی لوگ اس کو کتاب کو منگوا کر خرید سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی قیمت ہے اس کی، اتنی قیمت زیادہ نہیں ہے اس کتاب کی. میں نے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو کہہ دیا تھا اس کتاب کی جو پبلشنگ کاسٹ ہے تقریباً وہی کتاب کی اس کی قیمت لگانا. باقی امیزون پہ جو لوگ خریدیں گے جا کے اس کو، تو وہ تو ایک کمرشل ادارہ ہے، وہ تو ان کا تو کاروبار ہی ہوتا ہے، نفع
کرتے ہیں وہ پیسے وہاں پر قیمت جو ہوگی ان کی، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کی زیادہ قیمت نہ اس کو لگائیں، واجبی سی قیمت ہو، اتنی قیمت ہونی چاہیے جو اس کی پبلشنگ جو کاسٹ ہے وہی ہونا چاہیے۔ تو میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سقراط نے فرمایا، یہ پروفیسر اسٹیس صاحب نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ what the concept of virtue is, that is thought Socrates, the precious piece of knowledge which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous۔ اور میں اپنے مخالفین کو بھی کہوں گا، خاص کر کے جو میرے اس دعویٰ کے حوالے سے مخالفت کرتے ہیں، ابھی تو بہت سارے لوگ خاموشی ہو گئے ہیں، تو بہرحال میں ان سب سے کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں، یہ ڈیوائن تھیوری ہے، اور اللہ نے اس عجز پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے وہ سقراط کا جو کنسیپٹ تھا نیکی کا، اس کا انکشاف اس عجز پر فرمایا۔ اس عجز کا دعویٰ کیا ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، اور فرمایا تھا کہ میں یہ نشان رحمت یا یہ ذکی غلام میں تجھے عنایت کروں گا۔ اور بعد میں پھر وہ جو محمدی مریم تھی وہ ڈھونڈتی رہی اس نشان رحمت کو، اس ذکی غلام کو بطور اجتماعی لڑکا، وہ سمجھتی رہی کہ شاید میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، ادھر میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو، اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو بطور اجتماعی لڑکا محمدی مریم کو نہیں بخشا۔ میں نے اکثر کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے آگے ایک پیشگوئی نزول عیسیٰ ابن مریم کی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے متعلق یہ بھی آنسر میں فرمایا ہوا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم لد کے مقام پر دجال کو قتل کرے گا۔ یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں، معنی خیز ہیں، عام طور پر ان باتوں کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں آج اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ کیا اس سے مراد تھی۔ تو بہرحال یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے، چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم جب ایک نشان مانگنے کے لیے وہاں پر گئی، چلہ کی خاطر 40 دن انہوں نے وہاں پر دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کی اور اللہ سے ایک نشان مانگا جو دین اسلام کی فتح اور غلبے کا موجب ہو، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور غلبے کا وہ باعث بننے والا ہو، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ فرمایا تھا، تو یہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ سچا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وعدہ نے پورا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پورے باطل ادیان پر غلبہ بھی بخشنا ہے اور دین اسلام کو فتح بھی بخشنی ہے، اور آپ دیکھنا بڑی جلدی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ایک زندہ نبی ہے، آج بھی اس کی برکتیں، اس کے فیوز جاری و ساری ہیں۔ یہ آج جو تمہارے سامنے یہ خطبہ دے رہا ہے، الحمدللہ ان خوش نصیبوں میں یہ عاجز بھی شامل ہے کہ جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض اور برکت نصیب ہو گئی، اور یہ سارا کچھ اس عاجز کو محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی پیروی میں مجھے ملا۔ آج جو مختلف چینلوں پر بیٹھ کے بعض لوگ ہیں، میں تو ان کو مردود کہتا ہوں، بک بک کرتے ہیں مرزا غلام احمد کے حوالہ سے، آئے دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یہ تھا وہ تھا، مختلف باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنی آخرت کی فکر کو بک بک نہ کیا کرو۔ اور مرزا غلام صاحب ایک بڑا زبردست روحانی وجود اور صادق انسان تھا۔ اکثر میرے دل میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، یہ بڑا مشکل تھا اسلام میں، یعنی عیسائی ہیں، یہودی لوگ ہیں، وہ پیدائشی جو پیدا ہوتے ہیں عیسائیت میں یا یہودیت میں، ان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک مذہب کو۔ اسلام میں داخل ہونا عیسائیت سے نکل کر یا یہودیت سے نکل بڑا مشکل امتحان تھا ان کے لیے، آج بھی ہے۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ایسے ہی وہ مذہبی دنیا کا امتحان ہے
عیسائیوں کے لیے یا یہودیوں کے لیے عام انسانوں کے لیے اسلام میں داخل ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا، جیسے کہ ایک ایم اے کی ڈگری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ حاصل کرنا مشکل ہے، یہ دنیا مذہب کی ایم اے کی ڈگری ہے. جس نے آنسوں کو پہچانا اور قرآن کریم کو پڑھا تدبر کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہو گیا، یہ ایم اے کی ڈگری ہے. علاوہ اس کے میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب آنسوں کے ایک زبردست غلام تھے، جن کا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وعدہ فرمایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یعنی یہ آنسم نے ایک تو تجدید کے حوالہ سے بتایا کہ ہر صدی ہجری کے سر پر دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مومن کو مبعوث فرماتا رہے گا. دراصل یہ جو مجددین ہیں ایک لحاظ سے امتی نبی ہیں. مرزا غلام صاحب کی امتی نبی تھے، زبردست تھے، انہوں نے کمال تجدید کی اسلام کی. وہ اسلام کا چہرہ جو مولویوں نے بگاڑ رکھا تھا، گند ملا ہوا تھا اسلام کے چہرے پر، اور آنسم کی جو فیوز ہیں برکات بند کر رکھی ہیں ان لوگوں نے. یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں. یہودیوں میں ان کے مولوی ربی ہوتے تھے اور عیسائیوں میں بھی ہیں، یہ مسلمانوں میں بھی یہ گند ڈالا ہوا ہے مولویوں نے. مرزا غلام صاحب نے اپنی بعثت کے بعد اسلام کے چہرے کو صاف کر کے دکھایا دنیا کو کہ اسلام کیا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم کی آنسم نے خبر دی ہے اپنی امت کو، یہی وہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کی دعاؤں کے نتیجے میں اسی پیشگوئی کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو دہرایا گیا ہے، تفصیل سے بتایا گیا ہوگا. تو جیسے کہ موسی مریم کو سورۃ مریم پڑھیں، اس میں فرشتہ اس کو ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہے، اور آگے وہ کہتی ہے میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہوگا. تو فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ میں دوں گا تو وہ دے گا. تو اللہ نے پھر اس کا نام سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے، کلمۃ اللہ فرمایا ہے. تو محمدی مریم مرزا غلام صاحب ایک نشان کے لیے جب چلہ ہوشیارپور میں انہوں نے دعائیں کیں، تو یہ اس محمدی مریم کو بھی موسوی مریم کی طرح ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی، ایک نشان رحمت کی بشارت دی گئی. یہ تفصیلی پیش گوئی ہے. خاکسار کا نیوز نمبر 160 جو ہے، وہاں پر مرزا غلام صاحب کی یہ تفصیلی جو الہامات ہیں ذکی غلام کے حوالے سے یا نشان رحمت کے حوالے سے جو آپ پر نازل ہوئے، 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہے، اور 1881 سے ان کا نزول شروع ہوا تھا. بہرحال محمدی مریم، میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی بہت سارے لاہوری میرے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ صاحب یہ تم کیا کہتے ہو. میں سچ کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. مرزا غلام احمد صاحب نے آنسم کی غلامی میں، آنسم سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، ان سب علاقائی نبیوں سے، قومی نبیوں سے مرزا غلام صاحب آگے بڑھ گئے. لیکن اس کے باوجود یاد رکھیں وہ بشر تھے، انسان تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین سید المرسلین تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے. علیم اور حکیم صرف خدا کی ذات ہوتی ہے. اس کے جو نبی ہوتے ہیں وہ بھی اتنا ہی علم رکھتے ہیں، ان کو علم ملتا ہے جتنا اللہ ان کو دیتا ہے. بعض اوقات اپنے الہامی کلام میں اپنی وحی میں اجتہاد بھی کرتے ہیں ایسے نبی جو رسول ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ان کے اجتہاد جو صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کامل علم ملتا ہے، اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، قربت ہوتی ہے. لیکن بشر ہونے کے ناطے بعض اوقات اجتہادی غلطیاں میں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں. یہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، اور یہی باتیں ہیں جو اس کی امت کے لیے پھر بعد ازاں اس نبی کے بعد آزمائش کا موضوع بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح اپنے بندوں کا ٹیسٹ کرتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے بعد پھر جو پاس ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں جگہ دے گا، اور جو اس ٹیسٹ میں ناکام ہو جائیں گے وہ نام نہاد مذہبی لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، مذہبیوں کے نام پر دکانیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر وہ ایسے لوگ پھر وہ ناکام ہوتے ہیں، وہ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو تقویٰ نصیب کرے، تاکہ وہ جن غلط راہوں پر چل جاتی ہیں اور کسی نبی کو یا اس کی تعلیم پر جو ایک کاروبار بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو بھی سمجھ دے، تاکہ وہ اپنی آخرت بچا لیں، اپنی آخرت کا فکر کریں. یہ دنیا کی دولتیں، عزتیں، شہرتیں یہ چند روزہ ہیں یا کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں، دائمی زندگی کا وہ فکر کریں. اللہ ان پر رحم فرمائے. میں اس آپ ذکی غلام کی طرف آتا ہوں. جس طرح موسی مریم کو ذکی غلام کی بشارت دی گئی، اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے
کہ حضور فرشتہ سے بھی کہا میرے کیسے ہوگا. ایسے مرزا غلام صاحب محمدی مریم کو اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ پہلے بخشا. اسی مقام و مرتبہ پر وہ چلہ و شارفوں میں گئی تھی دعائیں کرنے کے لیے، ایک نشان مانگنے کے لیے، اور پھر نشان انہیں دیا گیا، رحمت کا نشان. یہ ساری صورت مریم پڑھیں، وہاں پر موسی مریم کا ذکر ملتا ہے. یہ چلہ و شارفوں میں جو الہامی کلام محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا وہ بھی پڑھیں، وہی سب کچھ ملتا ہے. میں چند باتیں جو میری آج کی خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو فرماتا ہے اس ذکی غلام اس نشان رحمت کے حوالے سے، یہ ان کے الہامی الفاظ ہیں. اس شخص کے متعلق اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم میں ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل مند گرامی ارزمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء. لمبی تفصیل ہے، یہ الہامی پیش گوئی ہے. میں سامعین کو کہوں گا نیوز نمبر 160 جو ہے الغلام.com پر، وہاں پر یہ سارا تفصیلی الہامی کلام جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر اس ذکی غلام کے حوالے سے، اس کے دیگر صفاتی ناموں کے حوالے سے نازل ہوتا رہا 6-7 نمبر 907 تک، وہ سارا موجود ہے. یہ الہامات مرزا غلام صاحب کے ہیں، میرے نہیں ہیں. اور یہ اس کا سلسلہ نزول 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نمبر 907 تک جاری جاتا ہے. بہرحال ملہم میں نے ابھی بات کی ہے کہ جتنا بڑا بھی کوئی پیغمبر اور نبی ہوگا، باہر وہ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اس کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ اس کو بخشتا ہے. علیم اور خبیر نبی نہیں ہو سکتا. بشر ہوتے ہیں نا، آسم بھی خاتم النبیین تھے، سید المرسلین تھے، اس کے باوجود بشر تھے. آپ اور علیم اور خبیر نہیں تھے، نہ مرزا غلام صاحب علیم اور خبیر تھا. تو ان کا اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے ان کو بخشا. پھر انہوں نے اپنی وحی اور اپنے الہامی کلام پر اجتہاد بھی کیا، بتایا، لیکن بعض اوقات اکثر ان کا وہ اجتہاد ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اجتہادی غلطی واقع ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں سامعین کو کہوں گا کہ یہ جو اللہ نے وجود بخشا نشان رحمت یا ذکی غلام مرزا غلام صاحب کو، مرزا صاحب نے اس کو مسلم موت کے الفاظ سے یاد کیا اپنی کتابوں میں، تعریفات میں. مسلم موت کے الفاظ الہامی نہیں، الہامی الفاظ ذکی غلام ہے. اس کا ایک ذکی غلام تجھے ملے گا اللہ فرماتا ہے، تو اس کو نشان رحمت اللہ نے قرار دیا. مثلا اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھا ہے جو ہوشیار پر اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کڑی تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں. اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. تو یہ تفصیلی الہامی پیش گوئی ہے، الہامی کلام ہے جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا. تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ فتح اور ظفر کی کلید اللہ فرماتا ہے تجھے ملتی ہے. یہ وہ فتح اور ظفر کی کلید ہے. احمدیوں کو سے کہوں گا قادیانی جماعت کے جو ہے نام نیاد خلفاء بنے پھرتے ہیں، یہ بلیک قادیان ہے اصل میں. تو ان کے جو علماء ہیں تنخواہ دار پیٹ پرست لوگ ہیں، وہ اپنی دنیاوی زندگی کے عیش کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں. ان لوگوں کو کوئی تقویٰ نہیں. اگر تقویٰ ہوتا تو میرا جو نقطہ نظر ہے، میرا دعویٰ ہے، اس کے بعد اخراج اور مقاطع میرا نہ کرتے، علم اور حکمت کے ساتھ دلائل کے ساتھ میرا سامنا کرتے. لیکن انہوں نے بھی وہی کام کیا جو مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب ہے ان کی، یہ غالباً میں ابھی پڑھوں گا ان کا ایک حوالہ، مطلب کہ وہ سرما چشمہ آریہ اس میں کو کتاب ہے، وہاں پر مرزا صاحب فرماتے ہیں آریہ کے متعلق.
وہ اخراج مقاطعہ برادری سے نکال دیں گے، کیا کرو گے، لڑکے لڑکیاں کہاں بیاہ ہوں گے، وہی کام ان لوگوں نے مرزا صاحب کے ماننے والوں نے میرے ساتھ کیا، میری جماعت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب نے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اپنی زندگی میں کہ یہ اس قسم کے کام تو جھوٹے لوگ کرتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، دلائل نہیں ہوتے، جو حق اور سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ یہ کام کرتے ہیں، اخراج مقاطعہ، مطلب کہ پھر یہ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، بلکہ مرزا غلام صاحب نے اس کو ظلم عظیم قرار دیا ہے اپنی کتابوں میں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ذکی غلام ہے، تو یہ جو اللہ نے مرزا صاحب کو بتایا تھا کہ اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے، یہ ہے وہ کلید۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے اشعار میں اس کلید کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، میں چند باتیں بتا دیتا ہوں، مختصر میں چاہتا ہوں اپنا خطبہ جمعہ کو زیادہ لمبا نہ کروں۔ مرزا طاہر جلسہ سالانہ UK 1986 میں ان کی ایک نظم پڑھی جاتی ہے، جس میں 2 شعر میں سامنے کے آگے رکھتا ہوں۔ وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں، پہلے تو میں نے کہا ہوا ہے کہ مرزا طاہر شعر کہتے رہے، اللہ ان کے منہ سے نکلواتا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ میرے منہ سے کیا نکلوا رہا ہے۔ یہی آپ سقراط کو پڑھیں، افلاطون کی کتابیں پڑھیں، تو اس زمانے میں بڑے شعر کہنے والے شاعر تھے۔ سقراط ان کے بڑے مشہور شعر لے کر ان کے پاس جاتا تھا، ان سے پوچھتا تھا کہ مطلب کیا ہے، تو وہ چپ ہوئے دیتے بھی، یار ہمیں تو پتہ ہی ہے۔ سقراط ان کو بتایا کرتا تھا۔ یہی بات میرا اور مرزا طاہر کا بھی یہ معاملہ ہوا، شعر وہ کہتا رہا، اللہ اس کے ذہن پر، اللہ کے ذہن میں، اللہ کے قبضہ میں مرزا طاہر کا مائنڈ تھا، اللہ جو چاہتا تھا اس کے منہ سے نکلواتا رہا۔ آج میں یہ 2 شعروں ذکر کرتا ہوں، یہ جلسہ سالانہ UK 1986 کی بات ہے، ان کی ایک مشہور نظم ہے، اس کی یہ 2 شعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے شعروں میں، بساتے دنیا الٹ رہی ہے حسین اور پائیدار نقشے، جہان نو کے ابھر رہے ہیں بدل رہا ہے نظام کہنا۔ آگے مرزا طاہر شعر میں کہتا ہے، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر۔ اے میرے احمدی بھائیوں، یعنی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ کیا مرزا طاہر 1986 میں کہہ رہا تھا اپنی نظم میں، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے نام کہنا۔ اگر یہ کلید فتح و ظفر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے رنگ میں اللہ نے دے دی ہوتی مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، مرزا طاہر 1986 میں اس کی خبر کیوں دے رہا تھا آپ لوگوں کو؟ آپ کے لیے، آپ کو بتا رہا تھا۔ یہ سارا اللہ کا تصرف تھا اس کے دماغ پر، اللہ نے اس کے منہ سے یہ باتیں نکلوائیں، بول یہ کیا دے شعروں میں، اس نے کہا۔ تو یہ ہے وہ کلید فتح و ظفر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جو دعویٰ رکھتا ہوں اس کا قطعی ثبوت ہے یہ۔ تو الحمدللہ یہ کتاب، اب یہ میرا دعوے کے ثبوت جو ہے، یہ فتح اور ظفر کی یہ کلید ہے بننے والی۔ اب یہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا موضوع، یہ ڈیوائن تھیری اب بنے گی انشاءاللہ، اور دنیا کے نقشے بدلیں گے، جیسے کہ مرزا طاہر اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، بساتے دنیا الٹ رہی ہے حسین اور پائیدار نقشے، جہان نو کے ابھر رہے ہیں بدل رہا ہے نظام کہنا۔ تو یہ ڈیوائن تھیری اس کا انشاءاللہ مرزا غلام صاحب کا یہ ادنا سا جو غلام ان کو بخشا گیا چلا ہوشیار پر، ان کی دعاؤں تضرعات کو سن کر اللہ نے ان کو وعدہ دیا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو وہ ذکی غلام ہے، اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو یہ اس عاجز کا نہ صرف دعویٰ ہے، اس کا ثبوت قطعی میں احمدیوں کے آگے، قادیانی جماعت کے لوگوں کے آگے، علماء کے آگے، اور نام نہاد یہ برائے قادیان ہیں جو خلیفے کہتے ہیں ہم خلیفے ہیں، بدکار لوگ ہیں۔ میں چاہتا نہیں زیادہ ٹائم، میں چاہتا ہوں خطبے کو مختصر رکھوں، تو آپ اس کو پڑھیں۔ یہ فتح اور ظفر کی یہ کلید ہے جس کا ذکر اللہ نے مرزا طاہر کے منہ سے ان کے اشعار میں کروایا تھا۔ اگر مرزا بشیر الدین محمود تھا، مرزا غلام صاحب کو یہ بیٹا تھا، اسے نشان رحمت یا اسے یہ ذکی غلام یہ مسلم ہو، تو مرزا طاہر 1986 میں اپنی نظم میں یہ کیوں آپ لوگوں کو خبریں دے رہا تھا کہ بساتے دنیا الٹ رہی ہے حسین اور پائیدار نقشے، جہان نو کے ابھر رہے ہیں بدل رہا ہے نظام کہنا۔ کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، یہ 1986 کی باتیں ہیں، اب آسماں پر نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ بہرحال میں اپنے خطبہ کو زیادہ نہیں کرتا، اس کتاب میں مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ پڑھ کر آپ کو سنا دوں، وہ بڑا زبردست وہ حوالہ ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحات 466 تا 467 ہے۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی اور ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں زور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محادثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالی نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتا۔ اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور کاری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ میں یہی باتیں مرزا غلام صاحب کی قادیانی جماعت کے نام نہاد خلیفوں اور ان کے نام نہاد علماء جو ہیں، میں ان کو یا جالے جو ہیں سارے، ان کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو۔ اس جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ بھی مستحق ہیں اس کے، آپ بھی، آپ کے نام نہاد خلیفے جو بلائے قادیان ہیں وہ تم کو کہیں اور لے گئی ہے مرزا غلام صاحب کی نام پر، اس کی احمدیت کے نام پر۔ آگے حضرت فرماتے ہیں ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا یہ وہ ہے جس کا ذکر مرزا غلام صاحب اپنے اعزال و کی اس تحریر میں فرما رہے ہیں۔ یہ وہ ہے ڈیوائن تھیری، یہ عاجز ہے ان کا وہی موعظ ذکی غلام جس کی اللہ نے انہیں چلہ و شارپوں میں بشارت دی تھی کہ میں تمہیں ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تم نے مجھ سے مانگا۔ یہ ہے وہ دنیا کا جو فلسفہ ہے۔ اس ڈیوائن تھیری کو میں احمدی بہنوں بھائیوں کو کہوں گا، بزرگوں کو جو انگلش نہیں جانتے، میں کیا کروں، یہ خدا کی تقدیر تھی یا اللہ نے یہ انگلش میں ہی لکھوایا مجھ سے؟ میں نے تو شروع میں کوشش کی اردو میں، یہ اردو مزاج نہیں ہے، اردو کی زبان کا مزاج نہیں ہے ان باتوں کا، بہرحال میں نے پھر انگلش میں لکھا۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس جو ڈیوائن تھیری ہے اس کا جرمن میں بھی ترجمہ ہوگا، وہ تو بچے میرے کریں گے انشاءاللہ، وہ زبردست ان کو جرمن زبان جانتے ہیں۔ انشاءاللہ سویڈش زبان میں بھی اس کا ترجمہ میری جماعت کے لوگ کریں گے، عالم جو ہیں، اور اردو کا بھی ترجمہ اس میں ہوگا اس کا۔ وہ لوگ جب اردو کا ترجمہ ہوگا تو وہ پڑھ لیں گے اردو میں۔ تو انشاءاللہ یہ مجبوری تھی، میں نے انگلش میں لکھا، بلکہ خدا کی رضا یہ تھی کہ میں اس کو انگلش میں لکھوں، کیونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے، ہر جگہ ہر ملک میں پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی جماعت احمدیہ میں انگلش جاننے والے لوگ ہیں، میں ان کو دعوت عام دیتا ہوں کہ عبدالغفار جمبا کا صرف دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اے عبدالغفار میں تجھے وہی نشان رحمت بنا رہا ہوں، یا تیرا ہی میں نے چلہ و شارپور میں مرزا غلام احمد جو محمدی مریم کا روحانی مقام جس نے پایا تھا، میں نے اس کو خبر دی تھی۔ تو یہ اس کا ثبوت ہے قطعی۔ مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ مجھ سے موت کیا، جھوٹا دعویٰ۔ مرزا غلام صاحب کو تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں نشان رحمت، وہ ذکی غلام، یا مجھ سے موت دیا ہی نہیں۔ اس شخص نے جھوٹے دعوے کیے، پھر 10 سال کے بعد اپنی شہرہ کٹوائی۔ یہ مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد یہ تماشا ہوا۔ بہت سارے لوگ میں ان کو جانتا ہوں، میرے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ہم اس نماز میں تھے جس میں اس کی شہرہ کٹی گئی۔ وہ شہرہ کٹوانے کے بعد وہ وہاں پر جس میں بکرا سواری وہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ مفتری اللہ تھا، وہ مسلم موت نہیں تھا، وہ بدکار بھی تھا، اتنا بدکار آدمی تھا کہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا تھا۔ میں قادیانیوں کو کہوں گا، پہلے میں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، اس کی بیٹیاں کہتی ہیں یہ بات۔ تو قادیانی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ مخالف ہیں، الزام لگاتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود پر۔ آج مرزا لقمان کیا کرتا رہا اپنی بیٹی کے ساتھ؟ ندا النصر کیا کہتی ہے؟ 44 منٹ 20 سیکنڈ کی اس کی گفتگو مرزا بسرور کے ساتھ، تمہارا نام نہاد خلیفہ جو کھڑپینس بنا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کیا کہتی ہے؟ پھر کسی صاحب نے انٹرویو لیا اس کی ماں کا، فائزہ بی بی کا، کہ جناب آپ کی بیٹی جو بیان دے رہی ہے کیا آپ کا خیال ہے، وہ سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ؟ الغلام.com کے بری وہ 27 منٹ کا وہ اس کا سوال جواب موجود ہے۔ کسی دوست نے ان سے پوچھا تو وہ کہتی میں 10,000 دفعہ میں اپنی بیٹی کے بیانات کی تصدیق کرتی ہوں، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ یعنی مرزا لقمان کون ہے؟
یہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی نسل نہیں ہے یہ لوگ. آپ سوچ سکتی ہو کہ اس قسم کی بدکاری کوئی انسان کر سکتا ہے, اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے. تم ان لوگوں کو خدا کے خلیفہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہو. یہ بدکار لوگ ہیں. ان بدکاروں میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو ایک روحانی وجود کے طور پر پیدا کیا, اس کو ایک نشان بنایا دنیا کے لیے, اور اس کو عزت اور مقام دیا. لیکن یہ تو لوگ پتہ نہیں کون ایسی قوم ہے, تو زانی ٹائپ لوگ ہیں, ان کا تو دین سے تعلق ہی نہیں. مرزا غلام احمد صاحب کی احمدیت کو یہ دکانداری بنا کر بیٹھ گیا. اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود احمد 1914 میں پہلے جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا بڑی پلاننگ اور سازش کے ساتھ. پھر بعد میں 30 سال اس جو الہامی پیش ہوئی تھی اس کے متعلق مختلف بیانات دے کر احمدیوں کے ذہن پڑھتا رہا. بڑے بڑے احمدی تھے جن میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے بھی پڑھے لکھے انسان تھے. میں کبھی کوئی سوچتا ہوں یہ ان لوگوں کو تقبہ نہیں تھا, اس مجرم کو انہوں نے سمجھا نہیں. پیرس میں کیا کھانے گیا تھا, یعنی تم اس کو مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے جماعت میں. مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ اس شخص نے کیا. ایک تمہیں ننگا کر دیا اللہ نے. ندا اور نصر کا جو بیان ہے بتا رہا ہے کہ یہ مرزا غلام صاحب کی اولاد ضرور ہے. ان لوگوں کا جو مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے, ان کا مرزا صاحب کی روحانیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ دنیا دار لوگ ہیں, بلکہ مرزا صاحب کی احمدیت کو انہوں نے دکان بنایا ہوا ہے. اللہ احمدیوں پر رحم کرے. میں تمام احمدی جو ہیں, خواتین ہیں اور احمدی دوست ہیں یا بزرگ ہیں, میں سب کو کہتا ہوں عقل کے ناخن لو, اپنی آخرت کا فکر کرو. میں وہ وجود ہوں, اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ تو ہی وہی وجود ہے جس کی میں نے محمد مریم مرزا غلام صاحب کو چل ہوشیارپور میں خبر دی تھی. میں تجھے کہ رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یہ اس کا ثبوت ہے, اس کو پڑھو. اور قطعی ثبوت ہے جو ابھی میں نے وہ الفاظ الہامی پڑھے ہیں سارے اس کتاب میں اللہ نے انہی نشانیوں کے ساتھ یہ ڈیوائن تھیری اس آیت سے لکھوائی ہے. اللہ کی وحی, اللہ کے انکشافات کی روشنی میں یہ میں نے لکھا ہے. میری عقل کا کام نہیں, میں نے تو ایک دن بھی فلسفہ نہیں پڑھا, میں تو سیاست کے طالب علم رہا ہوں. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ یہ جو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ لیکن اب وہ, یعنی قرآن کریم کے حوالہ سے فرماتے ہیں, لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا. ہاں, وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا, اور لے یظہرہ علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا. اور پیشگوئی ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچائے گا. یہ ثبوت ہے. مرزا غلام صاحب کے یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں, اس کا یہ ثبوت ہے. یعنی قرآن کریم اس کتاب میں ثابت کیا ہے, ایک تو سقراط کو ثابت کیا ہے کہ وہ صرف مفکر نہیں تھا بلکہ ایتھنس کے لوگوں کے لیے اللہ کا مرسل تھا, رسول تھا. یہ نئی بات ہے دنیا فلسفہ حکمت میں, مغرب والوں کے لیے بھی. دوسری بات یہ ثابت کی ہے کہ قرآن کریم اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ دنیا کا جو فلسفہ ہے اس کو کھا گیا ہے اس کتاب کی شکل میں. مرزا طاہر احمد صاحب ایک اور شعر کہتے ہیں, میں وہ بھی اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. بہرحال خطبہ جمع ہوتا ہے, اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے, باتیں زیادہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شعر اپنا, یہ دعاہی کا تھا موضع کے اساس سحروں کے مقابل بنا اژدہا, آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. سامنے کرام, یہ جو دنیا ہے اس وقت سقراط کے بعد سے ہی یہ دو کیمپوں میں اس کا بدل گئی, یعنی افلاطون اور ارسطو, دو بڑے. ایک افلاطون تو اس کا مایا نفس شاگرد تھا, بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اس نے, اور ہر جگہ پر اس کو سقراط اس کے مکالمے جو ہوتے ہیں اس میں وہ آتا ہے. سقراط کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی خود کو کتاب نہیں لکھی, اپنا نظریہ نہیں پیش کیا تھا. یہ سب باتیں جو ہمیں, دو اس کے شاگرد ہیں, زینوفون ہے اور ایک پلاٹو ہے, اس کی کتابوں سے ہمیں ملتی ہے خبر. آگے پلاٹو کا ایک شعراء آفاق جو شاگرد تھا وہ ارسطو تھا. یہ دونوں اپنا ایتھنز میں ایک عرصہ تک وہ پلاٹو کی اکیڈمی میں پڑھتا رہا ارسطو, پھر اس کے بعد پھر وہ الگ اس نے اپنا مدرسہ کھول لیا. یہ دونوں پڑھاتے رہے وہاں پہ, بڑے زبردست تھے. دنیا تقسیم کر دی ان دونوں بندوں نے, یعنی پلاٹو اور ارسٹوٹل نے, اور ان دونوں کی وجہ سے پلاٹونک اسکول آف تھاٹ اور ارسٹوٹلین اسکول آف تھاٹ دنیا تقسیم ہو گئی. یہ مرزا طاہر جو شعر کہتا ہے نا, یہ دعاہی کا تھا موضع کے اساس ساحروں کے مقابل بنا اژدہا, آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا
سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. اسی شعر میں مرزا طاہر کے منہ سے اللہ نے نکلوایا کہ اب یہ مرد حق کی دعا مینس کہ چلہ ہوشیارپور میں ایک مرد حق نے جو دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور، اے اللہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے کوئی نشان دے مجھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو زندہ کرنے کے لیے اور دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کے لیے مجھے کوئی نشان دے. تو اللہ نے پھر اس سے وعدہ فرمایا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. تو یہ جو آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، یہاں پر مرزا طاہر کو پتہ نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. مرد حق کی دعا سے مراد وہ چلہ ہوشیارپور میں جو رحمت کا نشان دیا تھا مرزا غلام احمد صاحب یعنی محمدی مریم کو اللہ نے، یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ قطعی ثبوت ہے. جب کوئی تقوی کے ساتھ عقل کے ساتھ پڑھے گا اس کتاب کو تو وہ دیکھے گا کہ سارا دنیا کا فلسفہ اس ڈیوائن تھیوری کے ذریعے وہ ختم کر دیا گیا ہے. قرآن کا سچا فلسفہ بتایا گیا ہے کہ وہی سچا فلسفہ ہے اور وہی حق اور سچ ہے، باقی سب ٹمک ٹوئیاں کہہ لیں. تو الحمدللہ اس عاجز کو مرزا غلام صاحب کی غلامی میں یہ برکات، آنسم کی غلامی میں یہ برکات اس عاجز کے نصیب ہو گئی. میں تو فلسفہ کا طالب علم نہیں تھا پوری زندگی میں. آخر میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو ادھر ایک شخص ہے ٹورنٹو میں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ میں تو کافی لمبا عرصہ اپنا کام کرتا رہا ہوں. یہ نام ہے اس کا سید سلیم احمد. انہوں نے ایک کتاب بڑی لکھی ہے، لمبی کتاب ہے، 1035 صفحات ہیں اس کے. بہرحال میں اس سے کہوں گا، میں چند باتیں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ سلیم احمد صاحب اپنی کتاب کو آپ شائع کرائیں، اور میں شائع کرانے کے بعد میں بھی اس کو خریدوں گا، بلکہ میں اپنی پوری جماعت کو کہوں گا آپ کی 20 کتابیں ہم لوگ خریدیں گے، اس کی قیمت لیں گے. اس کے بعد پھر میں آپ کا ہر ایک فقرہ کا جواب دوں گا. تو آپ نے کچھ چند باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں سامعین کے آگے وہ پڑھ کے سنا دوں آپ بھی سن لینا، اور اس میں ایک دو باتیں آپ سے کہوں گا. آپ کہتے ہیں محترم جمبا صاحب خاکسار جماعتی احمدیہ کا ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے حاضر خدمت ہے. میں نے آپ کی طرف سے اٹھائے گئے ہر سوال اور چیلنج کا دلائل سے جواب دیا ہے. سچائی کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی بھی غیر متعلقہ اور غیر متعصب منصف کے سامنے میری یہ کتاب اور اپنے تمام مضامین رکھ کر فیصلہ کروا لیں کہ کون راہ حق پر ہے. نیز اس کتاب کو اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیں تاکہ آپ کے مرید بھی اس سے استفادہ کر سکیں. آخر سچے کو کس بات کا خوف ہے؟ سید سلیم صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ کتاب ابھی آپ پڑھیں. میں جو دعویٰ رکھتا ہوں اس کا یہ قطعی ثبوت ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں آپ کی کتاب بھی اپنے الغلام.com پر آن ایئر کر دیتا ہوں، اور بلکہ 5 اور کتاب میں آپ جس کی بھی جماعتی احمدیہ قادیان کے مولویوں کی خلیفوں کی نام نہاد میں ان کو بھی شائع کر دوں گا. آپ کی کتاب 1035 صفحے کی میں شائع کر دوں گا، لیکن میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ میری یہ 2 کتابیں بھی علیہ السلام پر جا کے احمدیہ جماعت جو ہے اپنی امیر سے کہیں کینیڈا کے، اور آپ کے نام نہاد جو خلیفہ ہیں ان کو کہیں کہ عبدالغفار جمبا کی یہ دونوں کتابیں شائع کر دیں علیہ السلام پر. تو لوگ، میں ایک نوٹ لکھوں گا اس کے حوالے سے، پھر وہ میرا نوٹ بھی ہوگا تو پھر یہ لوگ بھی پڑھیں گے وہاں پر. تو آپ بھی یہ کام کریں، میں تو آپ کی شائع کر دوں گا اپنے الغلام.com پر. آپ کی یہ کتاب جو 1035 صفحے کی آپ نے لکھی ہے تو یہ آن ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈر سچے کو کس کی بات کا خوف ہے. دوسری بات یہ ہے اپنا سید سلیم صاحب، اگر میں نعوذ باللہ من ذالک آپ نے میری اس کتاب میں جواب دے دیے ہیں، یا جماعتی احمدیہ قادیان کے نام نہاد خلیفوں علماء یا آپ جیسے لوگوں کے پاس میرے اس دعوے کے حوالے سے کوئی جواب ہے، تو انہوں نے میرا اخراج مقاطع کس وجہ سے کیا، کیوں کیا، خود فیصلہ کریں. میں تو نہیں چاہتا کہ کسی کا اخراج اور مقاطع کیا جائے. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ دعویٰ کرے. دعویٰ یہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، یہ سائنٹیفک بھی ہو سکتا ہے، فلسفیانہ دعویٰ بھی ہو سکتا ہے. کسی کے انسان کا کیا حق ہے کہ کسی کے دعوے کی بنا پر اس کو اخراج مقاطع اپنی جماعت پر قبضہ کر کے پھر اس سے اخراج کرتا. پھر یہ تو دجالوں کا کام ہوتا ہے. تو میں آپ سے کہوں گا، یہ میں نے آپ کے الفاظ پڑھ دیے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں. آج میں یہی چاہتا تھا بتانا اپنے اس خطبہ جمعہ میں. موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذکی غلام کی جس نشان رحمت کی خبر دی تھی چلہ ہوشیارپور میں، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. تو یہ اس کا سخت ذہین و فہیم ہونے کا یہ قطعی نشان میں آپ سب لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہوں. یا پڑھیں اس کتاب کو.
بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، کوئی 300 کے قریب اس کے صفحات ہوں گے، میں میکسیمم بتا رہا ہوں. تو آپ اس کو پڑھیں، خریدیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ میدان میں آئیں، مجھے پکڑیں اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. تو باقی یہ جو اخراج مقاطعہ ہے، مرزا غلام صاحب کی کتاب ہے، میں چند لائنیں اس کی پڑھ دیتا ہوں. اور یہ میں لائنیں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ سید سلیم صاحب کی ذرا آنکھیں کھل جائیں. مرزا غلام صاحب یہ جو کتاب ہے ان کی، یہ روحانی خزائن جلد 2 ہے، صفحہ 377 پر ان کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی قدر شریف آدمی بھی ان میں ہیں، یعنی آریوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی کھڑپنچوں کے شور و غا کے خوف سے دبے بیٹھے ہیں، کیونکہ ایمانی قوت تو رکھتے ہی نہیں کہ تا ان بک بک کرنے والوں کی لان تان کی کچھ پرواہ نہ رکھیں، بلکہ ایک ہی دھمکی سے، مثلاً اسی قدر کہنے سے کہ برادری سے نکالے جاؤ گے، لڑکے لڑکیاں بیاہی نہیں جائیں گی، رشتے ناطے سب چھوٹ جائیں گے، لالا صاحبوں کے رنگ زرد اور بدن پر لرزہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تو وہ حالت ہو جاتی ہے کہ جس قدر کسی مسلمان پر تہمت بہتان الزام لگانا چاہیں، یا جو کچھ افطراء پردازوں کی طرح اشتہار وغیرہ کے چھپانے کی تجویز و جھٹ پر دستخط کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اسی ترکیب سے آج کل قادیان کے ہندو اشتہارات جاری کر رہے ہیں. یہ ان کے مدعی الفاظ ہیں، میرا صاحب کے، میں نے وہ حوالہ دے دیا ہے. تو میں سید سلیم احمد صاحب سے کہوں گا کہ اگر آپ نے میرے سوالوں کا یا میرے نقطہ نظر کا یہ دعویٰ کا اگر آپ جواب دے رہے ہیں، تو جماعت سے کہیں کہ آپ کی کتاب کو جماعت احمدیہ قادیان شائع کرے. 1035 صفحہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری جو بات ہے، سوال ہیں، وہ تو 2 صفحے میں آپ دے سکتے تھے. میرا سوال یہ ہے، میں یہ یہاں پر دہرا دیتا ہوں. مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور سے پہلے 1881 کو بھی یہ الہام ہوا تھا کہ انا نبشرک کا بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں. اور پھر 1886 چلہ ہوشیارپور میں تفصیلی بات اللہ نے بتا دی یہ کون ہوگا. پھر اس کی بشارتوں کا سلسلہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا. مرزا غلام صاحب کے گھر میں چوتھا اور آخری لڑکا صاحبزادہ مبارک 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا. اس کے بعد سید سلیم احمد صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کی معرفت سے پوری جماعت احمدیہ قادیان سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی 7-8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر ہوتی رہیں. کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا. یہ کون ہے؟ یہ شخص تو ان کا کوئی لڑکا تھا ہی نہیں. اللہ نے اپنے الہامی کلام میں فیصلہ فرما دیا، قرآن کریم کی روشنی میں، جو اللہ تعالیٰ کا سلوک تھا ہم نبیوں کے ساتھ. نبیوں کو اللہ نے غلاموں کی بشارتیں دی، اور پھر بشارتوں کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ وہ بشارت تو دے دے غلام کی، وہ بچہ نہ دے. میں نے آپ کی کتاب میں ایک جگہ دیکھا ہے کہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ضرور نہیں ہوتا کہ اللہ بشارت دے بچے کی، پھر وہ بچہ بھی دے. وہ بچہ تو دینا چاہیے اللہ کو. بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں، میں انشاءاللہ اب فارغ ہو گئے ہوں ادھر سے، تو میں انشاءاللہ آپ کی کتاب کو دیکھوں گا. میں آپ کے بے بنیاد جو باتیں آپ نے اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور دعویٰ کی ہوا کہ میں نے جواب دے دیا، آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ میرا آج بھی آپ سے سوال ہے. آپ کی معرفت پوری قادیانی جماعت کے علماء، نامنیاد خلیفوں اور جیلوں سے یہ سارے الہام ہوتے رہے ہیں. 14 جون 1899 کے بعد مرزا غلام صاحب کے گھر میں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا. یہ 7-8 الہامی بشارتیں ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتیوں کے نام سے. تو یہ کون ہے بندہ؟ یہ لڑکا تو تھا ہی نہیں. تو یہ میں دعویٰ اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار تو ہی ہے. میں جو غلام کی بشارتیں دیتا رہا تھا مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں، جو اس نے مانگا تھا مجھ سے، تو وہ ذکی غلام میں بطور جسمانی لڑکا نہیں میں نے اس کو دیا، میں بطور روحانی فرزند کو اس کو دے رہا ہوں. اور وہ نشان رحمت وہ موز ذکی غلام مسیح عظمیٰ اے عبدالغفار تو ہے. میں نے قادیانی جماعت کو مبالغہ کے لیے بھی لکھا، مضامین میرے ہیں، پڑھیں آپ. میں آپ کے بھی کہتا ہوں کہ جب چاہیں میرے ساتھ مبالغہ کرنا چاہیں تو میں تیار ہوں. سید سلیم احمد صاحب تیار ہیں اس کے لیے. سارے جالے بھاگ گئے، قادیانی جماعت بھاگ گئی، اس کے مولوی بھاگ گئے. میں اور میری جماعت کے صاحب الرائے جو لوگ ہیں سارے وہ میرے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اپنی اہل و عیال کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے سید سلیم احمد صاحب؟ میں آپ بھی سے بھی کہتا ہوں کہ جناب آئیں، اپنی یہ کتاب آپ نے کہا نا میں شائع کر دوں، تو میں انشاءاللہ شائع کرنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کی کتاب کے علاوہ 5-6 کتابیں اور کہہ دینا جو آپ چاہتے ہوں. وہ معیشہ الغلام.com میری 2 کتابیں علیہ السلام پر لگوا دیں گے. یعنی اگر میں نعوذ باللہ من ذالک آپ کے علم میں یا آپ نے میرے دعوے کے حوالے سے ثبوت ہی ہے کہ میں غلطی خوردہ ہوں، تو آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے؟ آپ تو کہیں گے جمبا صاحب آپ کی 10 کتابیں آپ شائع کر دیتے ہیں علیہ السلام پہ. آئیں میدان میں.
اگر میرے ساتھ مبالغہ کرنا چاہیں سید سلیم احمد، میں تیار ہوں۔ بشیر الدین محمود احمد ایک کاذب اور مفتری اللہ انسان تھا۔ اللہ نے اس نے جو جب ظلم کیے جماعت پر، دعویٰ کیا جھوٹا، اللہ نے اس کی شہر کو قطع کیا۔ تو آپ حیرانگی ہے اس بات کی کہ آپ اب بھی عقل کے ناخن نہیں لے رہے، ابھی اس کو دجال کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ اس کی نسل میں کیا ہو رہا ہے آج؟ ندا النسل کیا کہہ رہی ہے اپنے باپ کے متعلق؟ اور اس کی ماں مرزا طاہر کی بیٹی فائزہ بی بی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے۔ میں سید سلیم احمد سے کہوں گا، کیا ہو تم؟ کس گند میں پڑے ہوئے ہو؟ خدا کا خوف اختیار کرو، لعنت بھیجو ان پر، بدکاروں پر۔ خاکسار وہ موز ذکی غلام اور وہ موز نشان رحمت ہے، یہ دعویٰ میں رکھتا ہوں اور اس کا ثبوت ہے، یہ خالی دعویٰ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کو ضائع نہ کرے اور آپ پر رحم بھی فرمائے اور آپ کی اولاد پر بھی رحم فرمائے۔ آپ لوگ جس گند میں پڑے ہوئے اس سے باہر نکلیں، اور مرزا غلام صاحب کو جس نشان رحمت اور ذکی غلام کی بشارت اللہ نے دی تھی، وہ آج میدان میں کھڑا ہے اور للکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے کہ آپ اس کو قبول کر لیں، تا اللہ آپ کو ہدایت بخش دے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان نام نیاد جعلی بدکاروں خلیفوں کے پاس نہیں ہدایت جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آخر پہ میں ایک دو حوالے پیش کر کے مرزا غلام صاحب کے میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ان کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ پر۔ اس کے یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے۔ سید سلیم احمد صاحب سنیے، مرزا غلام صاحب حکم الدل جو تھے وہ فرما رہے ہیں وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ بذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ سید صاحب مرزا صاحب کے یہ الفاظ ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ غور کریں ان الفاظ پر۔ اس زمانے میں اللہ نے اس حقیر امی انسان کو چنا اور اس پر اپنی علم و حکمت کے خزانے کھول دیے اور اس کو مامور فرما دیا۔ ایک ادنا سا انسان، میری کیا حیثیت تھی یا میرے ماں باپ کی کیا جماعتی عملی میں حیثیت ہے؟ نہ کبھی میرے والد صاحب مرحوم نے کبھی وہ اپنی حیثیت بنانے کی کوشش کی ہے، وہ تو بڑا مٹا ہوا انسان تھا۔ اس کی دعائیں اللہ نے قبول فرمائیں اور ان کی قبولیت کے حصے میں کی وجہ سے اس عاجز کو اللہ نے قبولیت کا شرف بخشا۔ تو یہ اس کا ثبوت پھر میں سید احمد سے کہہ رہا ہوں کہ 1035 لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو 2 صفحوں کی بات ہے یہ جو میں نے لکھا ہے، اس کو پڑھیں، پہلے ثبوت دیکھیں کہ جو مرزا غلام احمد السلام کو اللہ نے چلہ و شارپوں میں اس بندے کی صفات بتائی تھی وہ کتاب میں اس میں موجود ہیں، پڑھیں آپ کو ملیں گی۔ وہ انہی صفات کی روشنی میں یہ بندہ ڈیوائن تھیری لکھ رہا ہے۔ تو آخر پہ میں چند فیض احمد فیض کے اشعار پڑھ کر میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ فیض صاحب لکھتے ہیں، یہ انہوں نے نظم ضیاء الحق کے زمانے میں لکھی تھی، بڑی مشہور نظم ہے، میں آج اس نظم پر اپنے خطبہ کا اختتام کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں فیض صاحب، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پر لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اسی پہ میں اپنا خطبے کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر